السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 182، آیت نمبر 35 سے 40 تک، لیسن نمبر 182، آیت نمبر 35 to 40۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ نور کا لفظ مصدر ہے اور یہاں بطور مبالغہ کے آیا ہے۔ نور روشنی، جو بذات خود روشن ہو اور روشن کرنے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی نور بمانا نور اور نور بمانا منور بھی، اور یہاں اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ تو اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی اپنی ذات میں نور ہے، اس کی صفات نور ہے، اس کا کلام نور ہے۔ اور پھر نور بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نور حقیقی جو غیر مخلوق ہوتا ہے، اور دوسرا نور جو مخلوق ہے، یعنی نور غیر مخلوق اور نور مخلوق۔ تو اللہ کون سا نور ہے؟ جو غیر مخلوق ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا میں آتا ہے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو گئیں۔ تو گویا نور بمانا منور، روشن کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حجابہ نور، کہ اللہ کا حجاب یا نقاب جو ہے وہ نور ہے، یا نور اللہ کا حجاب ہے۔ اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کے چہرے کی چمکار یا اس کا نور ان ساری چیزوں کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ موجود ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا، بلکہ زمین و آسمان میں یا پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف دراصل ہماری رہنمائی اللہ نے کی ہے۔ اللہ ہی ان چیزوں کا خالق ہے اور ان چیزوں کو ہمیں دکھانے والا ہے، اور پھر ان چیزوں کی رہنمائی کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالی کا نور غیر مخلوق ہے، وہ اپنی ذات میں نور ہے، اپنی صفات میں نور ہے، اپنی آیات میں نور ہے، اپنے کلام میں نور ہے۔ اور نور کی دوسری قسم جو نور مخلوق ہوتی ہے، یہ پھر آگے دو قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو نور خود دو قسم کا ہے، ایک مخلوق اور دوسرا غیر مخلوق۔ تو اللہ کون سا نور ہے؟ غیر مخلوق۔ اور جو نور مخلوق ہے، یعنی وہ نور جو اس نے بنایا ہے، وہ پھر دو طرح کا ہے۔ نور مخلوق دو طرح کا ہے، ایک حسی اور دوسرے معنوی۔ حسی نور کون سا ہے؟ مثلا سورج، چاند، ستارے۔ اور معنوی کون سا ہے؟ نور ایمان، علم کا نور، نور ہدایت جو مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت مشکل ہے سمجھنا، آسان نہیں ہے، گراسپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر چیز کی رہنمائی کرنے والا، ہر چیز کو روشن کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا وہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہر چیز اللہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ آسمان و زمین کا وہ خالق ہے، ہادی ہے، مالک ہے، ان کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نور السماوات والارض، یعنی پوری کائنات کس کی وجہ سے روشن ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال،
مثل نورہ، اور ابن مسعود نے یہاں کہا کہ فی قلب المؤمن، اللہ کے نور کی مثال جو مومن کے دل میں ہے. یعنی کون سا نور؟ کس نور کی مثال؟ جو مومن کے دل میں ہے، جس کے ذریعے وہ رہنمائی پاتا ہے. اس کی مثال اب دی جائے گی آیت کے اگلے حصے میں، کہ اللہ کا نور جو مومن کے دل میں ہے، اس کی مثال کمشکاتن، مانند مشکات کے ہے. اور مشکات کہتے ہیں طاق کو، طاقچہ، دیوار کے اندر گہری جگہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. تو مثل نورہ کمشکاتن، تو اس کا نور جو مومن کے دل میں ہے وہ ایک مشکات کی طرح ہے. فیہا، جس میں کس میں؟ مشکات میں. مصباحن، ایک چراغ ہے. تو مصباح چراغ ہے جو خوب روشنی کرتا ہے، جس سے روشنی حاصل ہوتی یا روشنی کا ذریعہ ہے. آلات کس لیے ہوتے ہیں؟ ٹولز کو آلات کہتے ہیں نا. تو مصباح چراغ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ ایک ٹول ہے. ٹارچ کیا ہے؟ ٹول ہے. کس کے لیے؟ روشنی کرنے کے لیے. فیہا مصباح، یعنی اس طاق میں، یعنی طاق کو آپ یوں سمجھے جیسے کھڑکی ہوتی ہے نا، تو کھڑکی تو کھلی ہوتی ہے دوسری طرف سے، آر پار دیکھ سکتے ہیں. لیکن طاق جو ہوتا ہے وہ صرف ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، تین طرف سے بند ہوتا ہے دیوار کے اندر. اس کو بھی آلہ بولتے ہیں. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، مصباح یا چراغ زجاجہ میں ہے. اور زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو، قندیل، فانوس. ریفلیکٹر جو ہوتا ہے نا، یعنی آپ دیکھیے کہ مختلف چیزیں جن سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں وہ عام طور پر ریفلیکٹر کے اندر ہوتی، یعنی شیشے کے اندر ہوتی. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ روشنی کئی گنا زیادہ تیز ہو جاتی. مثلا اس وقت بھی آپ یہ چھت پہ لگے ہوئے بلب کو دیکھیے، تو یہ بلب چھت کے اندر کس کے بیچ میں ہے؟ شیشے کے بیچ میں ہے. تو اس سے آپ کو جلدی بات سمجھ میں آئے گی. تین طرف سے بند ہے اور صرف ایک طرف سے کھلا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ روشنی ایک ہی طرف جائے گی، اور تین طرف سے بند ہونے کی وجہ سے وہ سارے کی ساری کنسنٹریٹ کرے گی ایک خاص نقطے پر. تو المصباح فی زجاجہ، تو زجاجہ کا یہ فائدہ ہے. اگر اس کا یہ زجاجہ، یہ شیشہ ہٹا دیا جائے تو اس کی روشنی کم ہو جائے گی. اور اگر اس کو اس کے خول سے نکال کے باہر لٹکا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چاروں طرف پھیل جائے گی، لیکن جو اس کا ایفیکٹ اس وقت ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طرح پہلے زمانے میں بجلی کے بلب نہیں ہوتے تھے، بلکہ لوگ کینڈلز کی طرح دیے جلایا کرتے تھے. دیے جو جلتے تھے وہ تیل کے اندر ایک بتی سی، جس کو عربی میں فتیل کہتے ہیں، وہ رکھ کے اس کو جلاتے تھے، جسے کینڈل کا دھاگا ہوتا ہے. تو وہ تیل جلتا تھا، اور اگر اس کو سامنے رکھ دیا جاتا تو ہوا کا ایک جھونکا اس کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا تھا. تو ہواؤں سے اور ماحول کی کثافت سے بچانے کے لیے عموماً اس کے ارد گرد شیشہ رکھ دیا جاتا. آج کل بھی بہت سی جگہوں پر ایسے چراغ استعمال ہوتے ہیں جس کو لالٹین بولتے ہیں، جن کے آس پاس شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور وہ شیشہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ روشنی کو بڑھانے کے لیے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے. اب بھی کیمپنگ کے لیے جب لوگ جاتے ہیں باہر تو وہ خالی ٹارچ کافی نہیں ہوتی، یا خالی کوئی ایسا بلب جلانے والا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایسا بلب جو شیشے کے اندر ہو جس سے دور تک روشنی پھیلے، وہ زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہوتا ہے. تو المصباح، وہ چراغ جو ہے، وہ بلب جو ہے، وہ کس میں ہے؟ زجاجہ میں. اور پھر وہ زجاجہ اور وہ چراغ، وہ سب کس میں ہے؟ طاق میں ہے. یعنی پھر آپ دیکھیں چھت کے اندر ہے یہ سب کچھ. حالانکہ اس کو باہر بھی نکال کے لگایا جا سکتا تھا، یا نہیں؟ تو اندر لگانے کا ایک خاص مقصد ہے نا، اس سے روشنی کا ایفیکٹ فرق ہوتا ہے. الزجاجۃ، شیشہ، کأنہا، گویا کہ وہ، یعنی شیشہ ایسا ہے گویا کہ وہ کوکبن، ستارہ ہو.
یعنی شیشے کا کام ستارے کی طرح. درّیٌ چمکدار، چمکتا موتی جیسے، چمکدار ستارہ. سورج نہیں کہا اور نہ ہی چاند کہا، بلکہ ستارہ کہا ہے، کیونکہ سورج کو کبھی گہن لگ جاتا ہے، کبھی چاند کو گہن لگ جاتا ہے، یعنی ستاروں کو گہن نہیں لگتا. اور یہ عام ستارہ نہیں ہے بلکہ چمکدار تیز ستارہ ہے، تیز روشنی والا ستارہ ہے، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اچھا، درّیٌ کا روٹ دال رے ہے. درٌ موتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، چمکدار موتی، لؤلؤ. اور ایک اور مادہ اس کا دال رے حمزہ بھی بتایا جاتا ہے، درء. فَدَّرَأْتُمْ کیا معنی بتایا تھا درء؟ ابھی سورۃ نور میں بھی آپ نے یہ روٹ پڑھا. فَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ دور کر دے گی اپنے سے، ہٹا دے گی اپنے سے سزا. یدرأ تو درء سے، درء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا، ہٹانا. تو ستارہ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے کس کو؟ اندھیروں کو، چمک کر. تو یوقد جلایا جاتا ہے کیا؟ مصباح، چراغ. من شجرۃ ایک درخت سے، یعنی اس کے تیل سے. زیت شجرہ ہے مراد. مبارکۃ بابرکت، بابرکت درخت. کون سا؟ زیتونۃ زیتون کا. پہلے زمانے میں مختلف طرح کے تیل دیے جلانے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن ان سب میں بہترین تیل زیتون کا تیل ہوتا تھا، کیونکہ اس کا دھواں کم اور روشنی زیادہ. تو یہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے، یعنی یہ اس کا سورس ہے. لا شرقیۃ وہ درخت ایسا ہے جو شرقی نہیں، مشرق والا نہیں. ولا غربیۃ اور نہ غربی ہے، یعنی مغرب والا بھی نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ درخت ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اسے صبح کی روشنی یا شام کی روشنی، یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب کے وقت کچھ روشنی ملے، بلکہ وہ ایسی جگہ پر ہے، ایسے مقام پر ہے جہاں وہ چاروں طرف سے روشنی لیتا ہے. سورج کسی بھی طرف ہو وہ اس کے سامنے ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوب پھلا پھولا ہے. اور ایسا درخت جس کو ہر طرف سے روشنی ملے اس کا پھل بہترین پھل ہوتا ہے، اور جس کا پھل بہترین ہے اس کا تیل بھی بہترین ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ صرف پھل سے نہیں نکلتا بلکہ درخت سے بھی آتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ پودا یعنی زیتون کا درخت زمین کے درمیانے حصے میں اگتا ہے زیادہ، یہ بہترین پھل وہاں آتا ہے. مشرق، فار ایسٹ یا مغرب، ویسٹ، وہاں زیتون نہیں اگتا. زیتون زمین کے ان حصوں میں اگتا ہے جو زمین کا وسط ہے، یعنی یہ پودا نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے بلکہ دونوں کے بیچ میں ہے. طور سینا کی بات آتی، مڈل ایسٹ سے کہتے ہیں، مڈل ایسٹرن ہے لیکن وہ بھی ایسٹ نہیں ہے بلکہ سینٹر ہے، یعنی شام کا علاقہ جو اس کی بہترین پیداوار کے لیے مشہور ہے. لا شرقیت ولا غربیت یکاد قریب ہے. زیتھا اس کا تیل، کس کا تیل؟ درخت کا تیل یا زیتون کا تیل. یضیء چمک اٹھے، روشن کر دے. اضاء یضیء اضاء روشن کرنا. ولو لم اور اگرچہ نہ، تمسسہ چھوئے اس کو، پکڑے اس کو، نار آگ، یعنی آگ نہ بھی اس کو ٹچ کرے تو بھی وہ چمکتا تیل ہے. اگر آپ کبھی زیتون کے تیل کو کسی برتن میں رکھا ہوا دیکھیں تو اس کی اپنی بھی ایک خاص چمک، اور اگر اس سے چراغ روشن کیا جائے تو بہت ہی روشنی ہو جائے گی، اور اگر چراغ نہ بھی روشن کیا جائے تو تیل اٹ سیلف بھی چمکدار ہے، روشن ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ یعنی ہر حال میں اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اور مبارک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بابرکت. اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ الخیر الکثیر الثابت. برکت کیا ہے؟ الخیر الکثیر الثابت، خیر کثیر جو ثابت ہے، یعنی واقعی خیر ہے. تو وہ اتنا بابرکت ہے کہ آگ چھو جائے تو بھڑک اٹھے، جیسے پیٹرول کو آگ لگتی تو بھڑک اٹھتا ہے، اور اگر نہ بھی چھوئے اس کو آگ تو بھی وہ روشن ہے. نور علی نور، نور اوپر نور کے، یعنی پہلا نور کیا ہے؟ مصباح، اور دوسرا نور آگ.
تو نور پر نور یعنی تیل خود بھی چمکدار ہے، اور جب اس کو آگ لگتی ہے تو مزید وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو پہلا نور کیا ہے؟ تیل کہہ لیں، مصباح میں تیل ہے۔ یہد اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنورہ، اپنے نور کی طرف۔ اور اللہ کا نور کیا ہے؟ مراد ہے یہاں وحی، دین اسلام۔ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں بھی اللہ کی مشیت کا ذکر ہوگا وہ مشیت کس کے ساتھ ہے؟ حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مشیت حکمت کے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالی کسی کے حق میں برا نہیں چاہتا۔ اللہ تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور سب کے اندر فطرت سلیم رکھی ہے، ہدایت دے کے ہی بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماحول کی خرابی انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتی ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جس کی طلب صادق ہوگی، جس کی نیت سچی ہوگی، کھری خالص ہوگی، اللہ اس کو راہ دکھا دے گا، اس کو اس نور تک پہنچا دے گا، وہ اس کو وہاں لے جائے گا۔ یہدی، راہ دکھانا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال، مثالیں۔ اور مثال کیا ہوتی ہے؟ مثال کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ بات سمجھانے کے لیے، معقول کو محسوس سے سمجھانے کا طریقہ۔ معقول کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی عقل میں ہے، اور محسوس کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے نظر آتا ہے۔ تو معقول کو محسوس سے واضح کرنا مثال بیان کرنا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مشکل بات ہے، ذہن کھولنے والی بات ہے۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں تو انشاءاللہ زیادہ لطف آئے گا پھر چیزیں پڑھنے کا۔ معقول کیا ہوتا ہے؟ جو بات آپ سوچ رہے ہیں، مثلا آپ کے دماغ میں، مثلا میرے دماغ میں سفید رنگ، تو اب کیسے بتاؤں کہ سفید کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کاغذ سفید ہے تو یہ کیا ہے؟ محسوس، یو کین سی اٹ، حس، یعنی آنکھ سے آپ اس کو دیکھ سکتے۔ تو جو میرے ذہن میں تھا خیال، اس کو میں نے کس سے ریلیٹ کیا؟ اس چیز سے جو نظر آ رہی ہے، یعنی وہ جو نظر نہیں آ رہا آپ کو، اس کو سمجھانے کے لیے کس کا سہارا لیا گیا؟ جو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مثال بیان کرنا۔ ضرب مثل، مثال ماری گئی، یعنی ایک چیز کو دوسرے کے اوپر چسپاں کرنا، لگانا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بات سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز کو جو انسان کے اندر ہے، معقول ہے، یعنی ایمان کی شکل میں، نور ہدایت کی شکل میں، جو دل کے اندر ہے، جو اللہ روشنی ڈالتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اس نے ایک مثال بیان کی ہے، چراغ سے، چراغ کی روشنی سے، تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ ساری مثالیں کس کے لیے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم، خوب خوب جاننے والا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو، مخفی چیزوں کو بھی۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مثال بیان کر دی، امتحان ہے ہماری عقلوں کا کہ ہم نے اس سے کیا سمجھا۔ چلیے، فی بیوتن، گھروں میں، اور گھروں سے مراد یہاں مساجد ہے یا اہل ایمان کے گھر ہیں، اور راجح قول جو ہے وہ مساجد ہی کی طرف ہے، یا پھر وہ مقامات اور مکانات جو دین کی تعلیم کے لیے خاص ہوں، جو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ہوں، جو جگہیں، جو سب سے پہلے تو مسجد ہے، اور پھر مسجد کے بعد جو بھی مقام یا گوشہ یا زمین کا ٹکڑا یا حصہ جہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ فی بیوتن، یہ اہل ایمان جن کے اندر ایمان اور جن کے اندر علم ہدایت ہو، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ فی بیوتن، ان گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ کہاں ملیں گے آپ کو جن کی یہ صفات ہیں؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، عرش الہی کے تلے 7 لوگ جو ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے۔
مسجد کی محبت اس کے دل میں. فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا. اور اذن بھی کونی اور شرعی ہوتا ہے، اور یہاں شرعی حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ان ترفع، کہ بلند کیا جائے. اور رفع بھی حصی یا مانوی ہوتی. حصی رفع کیا ہوتی ہے؟ حصی طور پر اٹھانا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حصی طور پر. اور رفع مانوی کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کرنا، کسی کا مقام اور مرتبہ بلند کرنا. ٹھیک ہے. ان ترفع، کہ بلند کیا جائے یعنی تعظیم کی جائے. وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے. فیہا، ان میں. اسمہ، اس کا نام. کس کا نام؟ اللہ کا نام. یعنی اللہ کا نام ان میں لیا جائے. تو اسم سے مراد اللہ کا نام، اللہ کی توحید بیان کرنا. اللہ کا کلام بھی مراد لیا گیا اس سے، قرآن بھی مراد ہے. یعنی ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام یعنی اس کا کلام یا اس کا ذکر. کہاں؟ مساجد میں یا مومنوں کے گھروں میں، کیونکہ مومن کے لیے تو پوری زمین ہی مسجد ہے سوائے حمام کے اور قبرستان کے. لیکن وہ مسجد خاص معنی میں بھی کہ جو علاقہ نماز کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، جس کو اصطلاحی معنی مسجد کا دیا جاتا ہے. یسبحو، تسبیح کرتے ہیں. کون؟ وہ لوگ جو ان جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اور تسبیح سے مراد بھی دو ہیں، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 ذکر عام. فیہا، ان میں. کن میں؟ ان گھروں میں. بالغدو، صبح کے وقت. غدا یغدو سے غدون مصدر ہے اور جمع کے معنی میں ہے یہاں، یعنی صبحوں کے وقت. والآصال، اور پچھلے پہر یا شام کے وقت. آصال جمع ہے اصیل کی. عصر سے مغرب کا وقت، آخر النہار جس کو کہتے ہیں. اگر اس سے مراد یسبح سے نماز پڑھنا لیا جائے تو کون سی نمازیں ہوں گی؟ فجر اور عصر. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا. مراد فجر اور عصر کی نماز. اور عصر کی نماز کی اپنی اہمیت بھی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اور یہ جو بردین والی حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اگر ہم معنی یوں کریں کہ اس میں اس کی تسبیح کی جاتی ہے صبح و شام، تو مراد اگر نماز ہو تو فجر اور عصر کی نمازوں کی طرف خاص اشارہ ہے. اور فجر عصر ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ایک دن کے آغاز پہ ہے، ایک دن کے آخری حصے میں ہے. تو جو کام آغاز اور اختتام پر ہو رہا وہ ایک طرح سے سب کو شامل کر لیتا ہے. جیسے جنت میں لوگوں کو جو کھانا پینا ملے گا وہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اس کا مطلب ہے کہ باقی وقت بھوکے رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ ہے، جو چاہیں گے کھا سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر صبح شام کا ذکر کیوں کیا گیا کہ وہ ایک اہتمام کے لیے بھی، اور جو کام صبح شام ہو گویا وہ راؤنڈ دا کلاک ہو گیا، یعنی وہ سب کو شامل کر لیتا ہے. جب آپ کبھی یہ کہیں کہ میں یہ کام ہر وقت کرتا ہوں تو آپ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ صبح شام کرتا ہوں. یعنی کہ مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ بول کے صبح شام یعنی سارا دن. تو یسبح لہ سے اگر مراد ذکر لیا جائے، عام تسبیح لی جائے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام یاد کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں. کون لوگ یاد کرتے ہیں؟ یہ جن کے دلوں میں نور ہے، نور ایمان اور نور ہدایت ہے. یہ نور ایمان اور نور ہدایت ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان کا عمل ایک دائمی اور مستقل عمل ہوتا ہے، اور وہ خاص طور پر
مخصوص جگہوں پر مخصوص طریقے سے بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے، مخصوص جگہوں پر مخصوص طریقے سے. مخصوص جگہیں کون سی؟ بیوت سے مراد مسجدیں، اور مخصوص طریقہ یسبح سے مراد یصلی. اور اس کے علاوہ عام طور پر یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر اور ہر قسم کا ذکر. یعنی مومن کی چونکہ دل میں ایک اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اور وہ محبت موجیں مار رہی ہے، تو جس کے دل میں کسی چیز کی محبت راسخ ہو جائے اس کے لیے پھر اس کی یاد کسی خاص وقت کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت اس دل میں پھر اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے. رجال، کچھ لوگ ہیں یا مرد ہیں. رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل کہتے ہیں بالغ عاقل مرد کو. یعنی ان گھروں میں کون پائے جاتے ہیں؟ مرد پائے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ان گھروں کو آباد کرنے والے اور ان گھروں کی اصل عزت کرنے والے. کیونکہ مسجد کا اصل ادب اور احترام کیا ہے؟ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. مسجدیں اس کام کے لیے ہیں، اور ان کو آباد کرتے ہیں ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت. اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، رجال کا لفظ نساء کے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی آبادی خاص طور پر مردوں کے ذمے ہے، کیونکہ ان پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، ان کے لیے جمعہ فرض ہے. عورتیں اس میں سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں. اجازت دی گئی ہے، جا سکتی ہیں، لیکن اصل ذمہ داری مسجد کی آبادی کی کس پر ہے؟ مردوں پر، رجال پر ہے. اور عورتوں کے جانے کی رخصت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعها، کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اس کو روکے نہیں، منع نہیں کرے. رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مرد، ایسے لوگ کہ نہیں غافل کرتی ان کو. تلہی کا لفظ کس سے ہے؟ لہو سے. اور لہو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسا کام جو انسان کو اپنے اندر اس طرح مشغول کر لے، یعنی مشغول کر لینے والا کام کہ جس سے انسان اس سے زیادہ اہم کام سے غافل ہو جائے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے لوگ کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بیع. اب پہلے تجارت آیا پھر بیع آیا. تجارت کیا ہوتا ہے؟ لین دین. اور بیع یہ بھی خرید و فروخت کے لیے آتا ہے. تو تجارت خاص ہے اور بیع عام ہے. تو یہاں پر پہلے خاص چیز کا ذکر کیا گیا، پھر عام چیز کا ذکر کیا گیا، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ساری مشغولیت، یعنی وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت کی مشغولیت جو ہے وہ غافل نہیں کرتی. کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی یاد سے. اور کس سے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے. یہ نہیں کہا گیا کہ نہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور کام کاروبار کرتے ہیں اور بس وہ صرف مسجد میں رہتے ہیں. کیا کہا گیا؟ کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب مسجد میں حاضری کا وقت ہوتا ہے، جب ذکر کا موقع ہوتا ہے، تو وہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر خواہ کتنے بھی مصروف ہوں، کتنے بھی مشغول ہوں، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی مسجد جائے ہی نہ تو مسجد کہاں سے آباد ہوگی؟ اگر کوئی وہاں جا کر نماز ہی نہ پڑھے، جا کے پیچھے بیٹھا رہے، ادھر ادھر کھیلتا رہے یا اور کام کاج میں مشغول رہے، تو یہ تو آبادی نہیں مسجد کی. مثلا اگر کوئی کہے کہ بھی ویسے تو مجھے نہیں ٹائم ملتا، ہاں کبھی مسجد کو ضرورت ہو تو میں پینٹ کر دیتا ہوں وہاں، اور ہاں میں اس کا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کر دیتا ہوں، یا یہ کہ میں چاہیں تو کارپیٹ بچھوا دیتا ہوں، لیکن نماز وغیرہ آپ خود ہی پڑھا کریں، تو یہ آبادی نہیں ہے اس کی. مسجد کی آبادی کس سے ہے؟ نماز ادا کرنے سے ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اقام الصلاۃ کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر ہوگا، نہیں تعلیم بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ کہ وقت پر نماز، یعنی کہ جب جی چاہے مسجد کھولیں اور اذان دے دیں، کوئی وقت مقرر نہ ہو یا کوئی ڈسپلن نہ ہو، تو یہ بھی مسجد کی آبادی میں خلل اندازی والی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی وقت مقرر نہیں ہوگا
تو لوگ آئیں گے ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کس وقت نماز کا وقت ہے. تو کیا کرنا جا کے؟ وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. اور زکوٰۃ کا حکم خاص طور پر اس لیے دیا گیا کہ پیچھے تجارت اور بیع کی بات ہوئی کہ وہ تجارت اور بیع اور خرید و فروخت میں مال کمانے میں ایسے مشغول نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق دینا بھول جائیں، کہ اس کام میں اتنی مشغولیت ہو کہ وہ زکوٰۃ کا حساب ہی نہ کر پائیں، یا صرف مال جمع کرنے پر ہی توجہ رہے ان کی. یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. کیسا ہے وہ دن؟ تتقلب، الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ، اس میں. کیا؟ القلوب، دل، قلب کی جمع، والابصار، اور نگاہیں، بصر کی جمع. کس سے؟ خوف سے. جیسے سورۃ الحج میں آپ نے پڑھا تھا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس میں نگاہیں پھر جائیں گی، دل حلق تک آ جائیں گے. دل الٹنا، اس کیفیت کو آپ نے سمجھے جیسے آپ کبھی آپ نے اندازہ کیا کہ بلندی سے نیچے آ رہے ہوں. کبھی آپ گاڑی پر ہی ہوں اور کسی پہاڑی علاقے سے گاڑی اوپر سے نیچے آ رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے دل باہر آ رہا ہے. اس کیفیت کا نام ہوتا ہے دل کا الٹنا، یعنی الٹ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں دل. اور نہ صرف یہ کہ دل بلکہ نگاہیں بھی، آنکھیں بھی. تتقلب فیہ القلوب والابصار. آنکھیں کب باہر آتی؟ کبھی آپ نے کوئی خوف زدہ شخص دیکھا ہے، یا کوئی ایسی تصویر دیکھی ہو جس میں کوئی خوف زدہ انسان دکھایا گیا ہو، جس نے کوئی انتہائی ہیبت ناک چیز دیکھی ہو؟ رولر کوسٹر سے جب انسان نیچے آتا ہے تو اس وقت چہرے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ایک تو چھوٹی سی جھلک ہے. یہ چیزوں کو اس لیے میں ریلیٹ کرواتی کہ تھوڑا سا آپ اندازہ کریں کہ آیات کس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہیں، کہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی اصل ضرورت کس لیے ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ کس کی صفت ہے؟ یخافون یوما، کون ڈرتے ہیں؟ یہ رجال، یہ لوگ جو مسجدیں بھی آباد کرتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں شاعر اللہ کا ادب اور احترام بھی ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، پھر اللہ بھی ان کو بدلے میں کیا دے گا؟ تاکہ جزا دے ان کو اللہ احسن. احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بہترین، سب سے اچھی. ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے. تو جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی، بے عملی کی تھوڑی ہوتی ہے. آپ ہر غلط کام کریں تو آپ کو کس بات کا انعام ملے؟ الٹی پکڑ ہونی چاہیے آپ کی. ہم میں سے بہت سے لوگ یہی سمجھتے، وہ اپنے ہر غلط کام کی تعویل رکھتے ہیں. میں بد اخلاق ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ میرے ساتھ ایسے، اور میرا تو حالات ایسے ہیں، اور میرا تو ماحول ایسا ہے، اور میری نماز میں خشوع نہیں تو اس کی وجہ یہ اور یہ ہے، اور اگر میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتی تو اس کے مسائل یہ ہیں. یہ وجوہات ہیں. ہر غلط کام کی حجت، تعویل، بہانہ ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے. تو پھر کریں گے جو سامنے تو وہی آئے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. تو کیا ہے؟ جتنا احسن عمل ہوگا اتنی ہی احسن جزا ہوگی، اور اللہ پھر چونکہ بادشاہ ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. صرف عمل نہیں بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور پھر للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو اسی کے مطابق اتنا ہی زیادہ کر کے دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے پچھلی آیت میں اللہ کی یاد اور نماز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اور مسجدوں کی آبادی کی بات ہو رہی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کیا ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور جو اس حکم پر عمل نہ کریں
وزر البیع نہ کریں اور اللہ کے ذکر کی طرف نہ دوڑیں، تو وہ احسن ما عملو میں کہاں فٹ آتے ہیں؟ وہ وقت پہ پہنچے نہیں، جگہ پر موجود ہی نہیں، تو کس چیز کی حاضری لگے گی ان کی؟ پھر بہانے ہیں، بچے ہیں، بڑی مصروفیت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانا ہے، ان کے ساتھ بہت مشغولیت ہے، وقت نہیں۔ مردوں کے لیے تجارت بہانا ہے اور عورتوں کے لیے بچے بہانا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اللہ ان کو جزا دے ان کے بہترین اعمال کی جو انہوں نے کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ پھر گاہک چلے جائیں گے، دکان بند کی تو پھر کاروبار رک جائے گا اور ترقی رک جائے گی، تو یہ کیسے ہو کہ سب کام چھوڑ کر ہر تھوڑی دیر کے بعد دکان بند کر دی جائے؟ نہیں، جو رزق تمہارے حصے میں ہے وہ تمہیں ملے گا، اس تھوڑے میں بھی برکت ہو جائے گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ اب پیچھے ایمان والوں کی صفات تھی، اب ان کے برعکس دوسرے لوگوں کی۔ اعمالہم، ان کے اعمال، عمل کی جمع، کسراب، سراب کی طرح ہے۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ بے حقیقت چیز کو۔ گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت صحرا میں یا بیابان میں پانی کی طرح جو چمکتی ریت ہوتی ہے، جو بظاہر پانی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ریت ہی ہوتی ہے، تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، لیکن عام طور پر پیاس چونکہ انسان کو گرمیوں میں زیادہ لگتی ہے، تو وہ سراب یا وہ جو چمکتی ریت ہوتی ہے اس کی طرف انسان کے دلچسپی یا اس کا انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ تو سراب دھوکے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بے حقیقت چیز کے لیے بھی۔ سراب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی سراب ہے، اور مراد سراب سے کیا ہوتا ہے؟ بے حقیقت چیز اور دھوکہ دینے والی چیز۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال یعنی کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام کیسے ہیں؟ سراب کی طرح ہے۔ وہ سراب کیسی ہے؟ بقیعۃ، قیعہ قاع سے ہے، ہموار میدان، ایک ہموار میدان میں۔ یحسبہ الظمآن، سمجھتا ہے اس کو پیاسا، ظمآن، ظمأ یظمأ سے فعلان کے وزن پر صفت ہے یہ، جیسے رحمان، ظمآن، عطشان، جوعان، بہت پیاسا۔ یحسبہ الظمآن ماء، سمجھتا ہے اس کو پیاسا، یعنی جس کو بہت پیاس لگی ہو، وہ دور سے سراب کو دیکھ کے کیا سمجھتا ہے؟ پانی ہے، کہ جب وہاں پہنچوں گا تو کیا ہوگا؟ پانی پی لوں گا اور پیاس بجھ جائے گی۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، کس کے؟ سراب کے پاس، اس جگہ پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، وہ تو پانی نہیں تھا، جو وہ سمجھ رہا تھا وہ نہیں نکلا۔ ووجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس جگہ پر، سراب کے پاس۔ فوفاہ حسابہ، پھر وہ پورا پورا کر کے دے دیتا ہے اس کو اس کا حساب۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ او کظلمات، یا اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے اندھیرے، تاریکیاں، ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلمت کی۔ فی بحر لجی، گہرے سمندر میں۔ لجی کے دو معنی، ایک ہے گہرا اور ایک ہے موجزن، موجیں مارنے والا۔ لجت البحر کہتے ہیں سمندر کی موجوں کا تلاطم۔ یغشاہ موج، ڈھانپے ہوئے ہو اس کو موج۔ من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج۔ من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل۔ یہ کس کی مثال ہے؟ برے اعمال کی یا نمائشی نیکیوں کی، یعنی غلط کاموں کی وجہ کیا ہے یا ان کی مثال کیا ہے؟ کہ جیسے گہرے سمندر میں موجوں پر موجیں اور اس کے اوپر بادل، ظلمات، اندھیرے، بعضھا، ان میں سے بعض، فوق بعض، بعض پر، اندھیروں پر اندھیرے، ایسے اندھیروں میں ہے وہ شخص، ایسی ناسمجھی کا شکار ہے، اذا اخرج یدہ، کہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو نہیں قریب کہ وہ دیکھ سکے اس کو، کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا،
یعنی جہالت کی انتہا ہے ایسے شخص کے پاس کہ جو غلط کام بھی کر رہا ہے اور اتنا انجان ہے، اتنی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ سمجھتا ہے غلط کر کے کہ وہاں جا کے سب ٹھیک ہو جائے گا، تو وہاں جب پہنچے گا تو کچھ بھی نہیں پائے گا. لیکن ابھی اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ غلط کام کرنے والے کو اپنی غلطی کیوں نہیں نظر آتی؟ روشنی ہی نہیں ہے، اندھیروں میں ہے. اور اندھیرے بھی ایسے جو وہ ڈیپ ڈاؤن سمندر کی تہ کہ جہاں پر کچھ نظر نہیں آتا. اور سمندر کے اندر بعض حصے جو ہیں نا وہ سینکڑوں میٹر نیچے ہیں، اور وہاں پر جو موجیں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی روشنی وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. اس کو بحر عمیق کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جو جانور ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں اتنا اندھیرا ہے کہ ہوں بھی تو فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ لائٹ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے الیکٹرو میگنیٹک سینسری قسم کے اعضاء عطا کیے ہیں جس سے وہ اپنی جو غذا ہے اور جو شکار ہے ان کو اس سے سینس کر لیتے ہیں. یعنی سینسرز لگے ہوئے ہیں، اس سے پہچان لیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو بھی پتہ چلا لیتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں دی. پھر ہمارے پاس تو آنکھیں ہی ہیں، اور اگر وہ بند ہو تو پھر کچھ بھی انسان کو نظر نہیں آتا. اور یہ کون سی آنکھوں کے بند ہونے کی بات ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ایک وہ سینہ ہے جس میں چراغ جل رہا ہے ایمان کا، اور اس ایمان اور علم ہدایت کی وجہ سے سب پتہ چلتا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی، اچھے کا بھی اور برے کا بھی. اور دوسرا جس میں ایمان نہیں، کفر ہے یا نفاق ہے یا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، کبھی بجھتا ہے کبھی جلتا ہے. تو ایسا انسان ناسمجھ ہے. کہتے ہیں نا کہ منافق میں دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک اچھا اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ. دین کی سمجھ نہیں ہوتی اس میں. تو دین کی اصل سمجھ صرف ترجمہ یاد کرنا نہیں ہوتا کہ عربی آ گئی اب کچھ چیزوں کی. اصل سمجھ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سمجھ آ جائے، جو مقصود ہے اس کا، جو مطلوب ہے اس کا. اور وہ کتنا سمجھ میں آیا؟ جتنا عمل بدلے گا. اور اگر عمل نہیں بدلا تو مطلب یہ کہ سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. لیکن حقیقت میں وہ اندھیرے میں ہے. ظلمات بعضها فوق بعض. وہاں نور علی نور تھا نا، اور یہاں ظلمات بعضها فوق بعض. اندر کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، کائنات کی نشانیاں نظر کوئی نہیں آتی. نور سے بھی اللہ نے، یعنی نور ایمان سے بھی اللہ نے محروم رکھا، کیونکہ طلب ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کوئی ہدایت پائے. جس حال میں خوش ہیں، جن گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں ٹھیک ہے. اوپر سے ماحول بھی ایسا ملا ہوا ہے کہ کہیں دور دور تک کوئی دین ایمان اللہ رسول کی بات نہیں. اب کیا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی. اپنے ناک تلے کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی انسان صحیح سمجھتا ہے، الٹا اپریشیٹ کرتا ہے، روشن خیالی قرار دیتا ہے، عقل مندی قرار دیتا ہے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا. یعنی اس کو اپنے برے اعمال اور اپنے ہی غلط خیالی پہچان ہی نہیں اس کو کہ وہ غلط سوچتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کسی شخص کی بدقسمتی کا کہ اس کو اپنی غلطی ہی نہ دکھے، برائی نہیں اچھائی نظر آنے لگے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہو بھی یہی رہا ہے. جس طرح ویلیوز الٹی ہیں، اب خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کا نام نہیں ہے، خود نمائی کا نام ہے، اپنی زینت کے اظہار کا نام ہے. اب روشن خیال کس کو کہا جاتا ہے؟ انلائٹنڈ کون ہے؟ جو حجاب میں ہے؟ نہیں، جو حجاب وہ خیر بات کہہ چکا ہے. خود مسلمانوں کے اندر یہ سب کانسیپٹس اتنے راسخ ہو گئے کہ کیا سوچا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ڈھانک لیا وہ کیا ہو گیا؟ بیکورڈ ہو گیا. اس کی تو عقل ماری گئی، مت ماری گئی. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت جس کو اندھیرے میں ہونا کہا گیا، کہ جس کو اپنے دین کی اتنی بھی ویلیوز نہیں پتا، اور وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ اس پر جمع ہوا بھی ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور. اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، جس کو اللہ روشنی نہ دے. کون سی روشنی؟
ایمان کی، ہدایت کی. فما لہ من نور، اس کے پاس کہیں سے بھی کوئی نور نہیں ہے. خواہ وہ دنیا بھر کی لائبریریاں چاٹ ڈالے، کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. اصل چیز، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی. چلیے تلاوت سنیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.